अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद है रजा रूमी। आज डेफिनेटली बहुत आउटडेटेड है, वजह बता देती हूँ इससे पहले कि रजा पॉप इन करें और बिल्कुल मुझे फिर मौका ना मिले आप लोग को कुछ ब्रीफिंग्स देने का या कुछ इंट्रोडक्टरी जुमले देने का, क्योंकि आपने ज़रा ये टीज़र देख लिया होगा जब जिप आई होगी, नीचे शॉट बना होगा कि आज मेरे साथ यूथ के लोग बैठे हुए हैं, मोस्टली यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, नेशनल यूथ पार्लियामेंट का। इसके अलावा और यूथ एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। उनको बुलाने का आज खसूसी तौर पर मकसद ये था कि हम करंट इशूज़ और करंट अफेयर्स और सियासतदानों, जागीरदारों और हूज़ एंड हूज़ ऑफ द सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ज़रा उनसे भी बात कर ली जाए जो कि हमारे कौम का फ्यूचर है, कौम का ममार है, यूथ हैं। और यूथ पार्लियामेंट के लोगों को इसलिए लाए क्योंकि ये लोग भी मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, बिल्कुल हमारी पार्लियामेंट की तरह, और इलेक्ट होकर के आते हैं। देखते हैं कि ये क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान में, और साथ ही साथ आर दे सेटिस्फाइड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इनकी क्या आवाज़ है, क्या चाहते हैं। तो बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। रज़ा इसलिए आउटडेटेड है बिकॉज आप जानते हैं कि सबसे यंग हम में रज़ा ही हैं, नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन क्या करूँ, मुझे अकेला आप डाइजेस्ट नहीं करते, तो रज़ा इज़ अ परमानेंट फीचर ऑफ आवर शो, उनके बगैर शो हो नहीं सकता। ये कहना ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अब यूथ के हाथों में है। ये अगरचे कि ये एक सियासी नारा भी बन चुका है और नाजरीन तमाम हमारे सियासतदान जो हैं इस पर बारहा ये वही बात करते हैं कि जी हम ये कर देंगे नौजवानों के लिए और वो करेंगे। मगर हकीकत ये है बेनिश कि मुझे इस चीज़ का अफसोस ये होता है कि तमाम तर लिप सर्विस के बावजूद नौजवानों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, वो उनको मकाम नहीं मिल रहा जो उनको इस वक्त पाकिस्तान में मिलना चाहिए। वो हमारी आबादी का इस वक्त अक्सरियत का हिस्सा है और यही वजह है कि आज हम इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ी है। क्या नौजवान जो हैं उनको पाकिस्तान का माशरा, सियासत, मईशत वो जगह दे रही है जो उनका हक है। भाई आप ये देखिए गाड़ी किस तरह से आगे बढ़ी है। मैं तो ये देखूंगी गाड़ी आगे बढ़ भी रही है कि खराब होकर एक ही जगह खड़ी हुई है। खैर जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है, ट्रस्ट मी। यकीन नहीं आता तो अभी थोड़ी देर में देख लीजिएगा। मैं जल्दी से ज़रा इंट्रोडक्शन आपका करा देती हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पर बैठे हैं हसन रज़ा, यूथ एक्टिविस्ट है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पेज चलाते हैं। मैं कहा था कि पेज के बारे में नहीं बताना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको बता दूंगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेज भी चलाते हैं, यूथ एक्टिविस्ट है हसन। आई वेलकम टू द शो। उनके बिल्कुल बराबर में मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा नसीम है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की चेयरपर्सन है। राइट पे अगेन अ वेरी प्रिटी फेस हना अनवर मेरे साथ मौजूद हैं, यूथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। और उनके बराबर में वेरी ग्रेसफुल तौसीफ अब्बासी साहब बैठे हुए, प्रेसिडेंट हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट के। सो दस्ती मैंने इन लोग का इंट्रोडक्शन दे दिया है। कहाँ से शुरू करें? रज़ा रूमी से इंट्रोडक्टरी वर्ड्स तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन फिर भी रज़ा हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूँगी। नौजवानों का किरदार आप पहले बता दीजिए। से हमने तो कह दिया जो कह दिया। अब हम जो है सदर मोहतरम है हमारी यूथ पार्लियामेंट के, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए सदर साहब, आप क्या कर रहे हैं नौजवानों के लिए? देखिए जी, गुज़श्ता 5 साल में जिस तरीके से पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिस तरीके से एक यूथ के एक मैसिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से बढ़ा है, पिछले 30-35 साल में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है ये सिर्फ जागीरदारों के लिए बना है, ये सिर्फ उन ऊपर वाले तबके के लिए बना है, ये मालदार लोगों के लिए बना है जिनके पास पैसा है, जो पैसा लगा के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपना इलेक्शन लड़के तो ऊपर आ सकते हैं। पहली बार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी उभर के सामने आई है जिसने नौजवानों का नारा लगाया, और इलेक्शन से पहले नौजवानों का नारा लगाने के बाद उसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में एक नई एडिशन की, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट में बैठी पार्टियां अच्छा मेरे ख्याल से रियलाइज किया देखो पीटीआई की इस वक्त वकालत ना करो क्योंकि अभी हम पार्टी बेसिस पे शो नहीं कर रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि एज अ यंग पार्लियामेंटेरियन, ठीक है ना, आपकी अपनी एक यूथ फोरम है, आप क्या समझते हैं कि जो पिछले 6-7 महीने में हुकूमतें जो हैं फेडरल और सूबाई, क्या उन्होंने नौजवानों के लिए वो इकदाम किए हैं जिसकी आपको तवक्को थी? देखिए बिल्कुल, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने यूथ लॉन्च स्कीम गवर्नमेंट के आने के फ़ौरन बाद उसके बाद लॉन्च किया। स्टेप अच्छा है, नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन देखिए एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। आप अकोमोडेट कर रहे हैं 2 लाख बच्चे को, तो 2.5 करोड़ बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो स्कूल से बाहर है। तो फिर इसका मतलब है फिर तो इक्वलिटी ना हुई कि आपने तो कुछ तबके को तो आपने वो कर दिया, लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? वो लोगों को अगर थोड़ा सा मौका दिया जाए तो वो भी लोग भी आगे आते हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से स्टेप अच्छा है, लेकिन अगर सब लोगों
लोगों को अकोमोडेट किया था, मैक्सिमम को अकोमोडेट किया था, जो लोग स्कूल से बाहर थे उनको अगर अंदर लेके आया था वो बेहतर था। ये लोग तो ऑलरेडी ये तो तौसीफ आपसे गुफ्तगू बिल्कुल चलती रहेगी। हसन, मैं आपकी तरफ आऊंगी, जरा खवातीन की तरफ बाद में आते हैं। वैसे कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन हम जरा मर्दों से शुरू करते हैं। आप मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल से कितने नाउमीद हैं? मुतमिन का नहीं पूछूंगी इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ इत्मीनान बख्श चीज़ें हो रही हैं। वैसे तो नाउमीदी कुफर है अल्लाह की ज़ात के एतबार से, लेकिन सियासतदानों से आप कितने नाउमीद हैं? ज़रा पहले आप ये बता दीजिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों ने बुलाया। आपका जो सवाल है इसमें वैसे यूजली तो यही पूछा था कि मुतमैन है, यहाँ पर बिल्कुल इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं तो कहूँगा मैं तो बहुत ज़्यादा नाउमीद हूँ, क्योंकि जो मैं पेज पे चलाता हूँ उस पर जो लोगों के मैं रिस्पॉन्स देखता हूँ उससे मुझे लगता है कि यार शायद कोई फ्यूचर है नहीं, मतलब इस कॉम का, मतलब बहुत मतलब फेसबुक पे पेज चलाते हैं, इनको बताते चले कि हसन जो है एक पेज चलाते हैं फेसबुक के ऊपर और उसमें ज़्यादातर शायद जो होती है नौजवानों की पार्टिसिपेशन होती है, वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और ये उसका जिक्र कर रहे हैं। आगे बिल्कुल। तो अगर मतलब मुझे इस तरह की यहाँ पे नाउमीदी होती ना तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहता, फिर जॉब करता। मतलब ये मुझ जैसे स्टूडेंट को जो मतलब 18-19 साल का उस वक्त में था, तो क्या ज़रूरत है कि मतलब इन मामलों में आए। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फेलियर तो मैं कहूँगा यही है कि हमारे लीडर्स जो डिलीवर नहीं कर रहे, इसी की वजह से हम जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मतलब ये काम अपना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर डिलीवर कौन सा कर लिया, क्या कंट्रीब्यूशन हो गया? एग्जैक्टली आपकी बात ये हो रही, कौन कंट्रीब्यूशन हो गया। मुझसे बहुत सवाल पूछा गया तुम एक पेज चला क्या कर सकते हो, मैं इसका जवाब देता हूँ। आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है अरब स्प्रिंग की, सारा रेवोल्यूशन सोशल मीडिया ऑपरेटेड था। उसके बाद रिसेंट एग्जांपल है एहतजाज की, आप बात कर रहे हैं एहतजाज की, ये सोशल मीडिया पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। एहतजाज हसन की जो सितारे जरूरत उसको मिला है, उसकी सारी जो हमने कंट्रीब्यूशन की है सारे मुझे ऐसी पेजेस हम लोग ही ने किए, लेकिन हमने आवाज़ उनकी उठाई और आवाज़ उठाकर पीएम तक गए, पीएम ने उसको इस तरह अवार्ड दिया। तो मतलब जब तक हम जो यूथ है, तो हर कोई यूथ में सोशल मीडिया यूज़ करता है। मतलब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है जो पार्टिकुलरली यूथ जो सोशल मीडिया को यूज़ करती है। तो जब तक हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाकर, हमारे पास बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है बनाकर, हम इसके पाकिस्तान के मसले अगर यहाँ पे हल कर सकते हैं, तो ऑब्वियस आई पर्सनली थिंक हम जैसे लोग जिनकी एक्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं है, जो हम इस तरह पॉलिटिशियंस के पास नहीं आ सकते, पार्लियामेंट में जा सकते, तो सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर अगर हम यूनाइट होकर करें एग्जैक्टली। एक मिनट, जो हमारी मैं जरा हाना से पूछना चाहती हूं। उसकी वजह ये इनकी तरफ में आती है, जरा बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी निभा रही है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। हम सोशल मीडिया की बात करें तो जरा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ बढ़ते हैं। क्या ख्याल है? इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हमारी जी हाना अनवर साहिबा, यूथ इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यूथ पार्लियामेंट, बिल्कुल पार्लियामेंट के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM, कौन सी ऐसी पार्टी है सही मानों में, ट्रू इन एक्चुअली द ट्रू सेंस, जो कि यूथ को अपना फेस बना करके इंतखाबात के बाद यानी 11 मई के बाद वाकई सामने आई है? नारे नहीं, वाकई यूथ के लिए उन्होंने काम किया। कौन सी ऐसी पार्टी है? पीनेश, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, और इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगी कि सारी ही पार्टीज़ अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर रही हैं। जो उन्होंने इंतखाबात में वादे किए थे, वादे वही किए थे, वो पूरे नहीं किए अब तक। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा यूथ लोन स्कीम्स और पता नहीं क्या क्या सामने आ रहा है, लेकिन ये जो है वो सोसाइटी के लिए टोटली बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सारे तबकात इसमें कवर नहीं हो रहे। ना इसमें आपकी हाई सोसाइटी टोटली कवर हो रही है, ना इसमें आपकी सबसे हाई सोसाइटी तो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, उसको क्या जरूरत है यूथ लोगों की? ये तो जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं, जो लोग उनके पास सरमाया नहीं है, मौके नहीं है, उसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल ऑल द पॉलिसीज, जो सारी पार्टीज ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उन पे वो जो है वो सारे लोग कवर नहीं हो रहे। ठीक है, अगर हाई सोसाइटी के लोग हैं, अगर नीचे वाले लोग हैं, वो बराबर नहीं हो रहे, इनइक्वालिटी बहुत हो रही है ना। और फिर मैं हसन को भी रिप्लाई करना चाहूँगी कि हसन ने कहा था कि नाउमीदी बहुत फैल रही है, हमारी नाउमीद हैं वो बहुत इस गवर्नमेंट से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम क्योंकि नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से हैं और हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा बेसिकली हम लोग बहुत ही पेट्रियाटिक और मोटिवेटेड किस्म की यूथ है, हम लोग डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं है। यूथ पार्लियामेंट तो एक तरफ, हमारी अपनी पार्लियामेंट क्या कर रही है, और ऐसे में फिर एक और यूथ पार्लियामेंट, और यूथ पार्लियामेंट क्या करिए, बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, डोंट मिस इट। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे जितने भी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मोतबर यूथ हमारी काफ़ी ज़्यादा अब वार्म अप हो चुके हैं। सो आई थिंक सो इट्स द टाइम कि अब हम ज़रा हार्डकोर क्वेश्चंस की तरफ आएँ। आपकी तरफ मैं बढ़ूंगी। मुझे बताइए अक्सर नसीम साहिबा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
جس نے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے یوتھ کا نعرہ لگایا تو غلط نہیں ہوگا. ان کو انتخابی مہم میں پورا موقع دیا گیا اپنی انتخابی مہم کو کرنے کا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کو حکومت میں آئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہیں. فیڈرل طور پہ تو وہ اپوزیشن میں ہے, لیکن کے پی کے میں انہوں نے حکومت بنایا, 6-7 مہینے ان کو ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز اب تک آپ کے سامنے آئی ہیں, کیا وہ واقعی نوجوانوں کو نوازنے کی پالیسیز ہیں؟ بینش اس بارے میں کہہ دی چلوں گی کہ بہت زیادہ ایسی پالیسی سامنے آ رہی ہیں جو نوجوانوں کے اوپر فوکس کر رہی ہیں. جیسے کہ ایک پروجیکٹ ہے جو ابھی بالکل لانچ ہونے کے قریب ہے, جوان مراکز سے پروجیکٹ ہے, اور اس پہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی کہ اس میں یوتھ کے ٹیلنٹ کے اوپر بات ہوگی اور یوتھ کی ایجوکیشن کے اوپر بات ہوگی کہ کس طرح وہ ان کی ایجوکیشن کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کے ٹیلنٹ کو آگے لا کے ان کو اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ ان کو ایسی ورک شاپس پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے ان کا ٹیلنٹ اور زیادہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا. کر سکتے نہیں اکثر, یہ بتائیے کہ کر کیا رہے ہیں پچھلے 7 منتھس میں؟ کوئی ایسا پروجیکٹ, آپ کی زیادہ گہری نظر رہتی ہے, لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز آپ دیکھ رہی ہیں, کوئی ایسا پروجیکٹ جنہوں نے ابھی کیا ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں خبروں میں دیکھ رہی ہوں, میرا شاید علم کم ہو, میں نے صرف دھرنے ہی دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. کوئی دھرنا نکالا انہوں نے کہ جی بچے ذرا بلو دا لائن ہے ایجوکیشن, اچھا میرے خیال سے پاورٹی, میں آپ اوپن کر جائیں, آپ اپنا شوق میں اضافہ کروں گا اس میں بعد میں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑے نا 1 منٹ کے لیے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو نا امیدی کی بات ہو رہی ہے, امید کی بات کر رہی ہیں, آپ پر امید ہیں یوتھ کے مستقبل سے؟ بالکل پر امید. اچھا کیوں؟ کیونکہ یوتھ میں وہ انرجی ہے جو کہ چینج لا سکتی ہے, اور یوتھ ونڈز آف چینج بن سکتی ہے. اور جب یوتھ میں وہ بات ہے تو, اور ہم لوگ جس طرح نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں جہاں پہ آ کے وہ ڈفرینٹ, مطلب ہمارا جو یوتھ پارلیمنٹ ہے وہ کسی ایک پارٹی کو فوکس نہیں کرتا. یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ کون سی پارٹی بہتر کام کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنا لیڈر چوز کریں. چلیے تو اچھی بات ہے. حسن, آپ نے بتایا فیس بک پہ پیج وغیرہ بھی چلاتے ہیں, کیا رسپانس آتا ہے؟ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ تانے سننے پڑتے ہیں, گالیاں سننی پڑتی ہیں, اور کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز ہیں جو سب سے زیادہ گالیاں پھر آگے کنورٹ بھی کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے. میں آنیسٹلی اسپیکنگ سب سے زیادہ جو گالیاں جو پڑتی ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز سے پڑتی ہیں. پڑتی ہیں مجھے پڑتی ہیں. اگر میں کوئی بات کر لوں تو مطلب اگر میں پی ٹی آئی کے کسی پالیسی اگینسٹ ہو جاؤں تو مطلب ان میں ایسے نہیں کہ سارے ہی ایسے ہیں, کچھ ایسے ہیں, بہت بھی ایسے ہیں جو مطلب لاجک آف فیکٹ سے بات کرتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسی ہیں جو اگر میں نے عمران خان کی شان میں گستاخی کر دی تو پھر تو جو میری فیملی پہ اور مجھے تو تھریٹس وغیرہ جاتی ہیں وہ تو آبویسلی یہاں پہ اس کے سامنے نہیں بتا سکتا آپ کو. بٹ یہ ہے کہ عمران خان وغیرہ کی میرے پیج پہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے کیا کہہ, میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو صحیح کہنا چاہیے. ایسے اگر کرپشن کے لے کر عمران خان کی آپ کچھ پالیسیز دیکھیں, انہوں نے کرپشن سے لے کر کافی اچھے اسٹیپس لیے ہیں, پروٹوکول وغیرہ کا جو انہوں نے کیا ہے. لیکن پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امن کا ہے, سب سے بڑا امن کا مسئلہ ہے. تک امن کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈوئل ایٹیٹیوڈ ہے, مطلب اگر ڈرون اسٹرائکس ہوتی ہے تو اس سے بہت ڈر رہے ہیں, لیکن جب کوئی سیوسائڈ بومبنگ ہوتی ہے اس پہ کوئی دھرنا نہیں ہوتا, اس پہ کوئی ان کے اس طرح کا اسٹیپ عمران خان کا نہیں ہوتا. تو میں جیسے عمران خان کا ووٹر ہوں, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, اور اگر آپ پچھلے 5-10 سال سے دیکھ لیں تو یوتھ میں کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی الیکشنز کو لے کے. لیکن ابھی بالکل ان کی یہی پالیسی ڈوئل ایٹیٹیوڈ کی پالیسی, اس کی وجہ سے میں ریگریٹ کر رہا ہوں. ڈیول ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں, بات جواب دو فوراً. ویسے میں پرسنلی ایگری کر رہی ہوں, لیکن ایک اور اینگل ہے اس میں, ٹوسٹ ہے. ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر ہم حکومت کی بات کریں, پاکستان مسلم لیگ نون کی, تو وہ بھی طالبان اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ کا ڈیول ایٹیٹیوڈ ہے یا صرف پی ٹی آئی کا؟ ذرا جواب دیجیے. دیکھیے, جس طرح سے یہ بم بلاسٹ اور اس طرح کی دھرنوں کی یہ باتیں وہ کر رہے تھے, یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ پچھلے 10 سال سے یہ لوا پک رہا ہے اور یہ بہت ایک پیک تک پہنچ گیا ہے, اور اس کو اس طرح سے ایک دم سے بٹھانا اتنا آسان کام نہیں, نہ ایک پولیٹیکل ہے. اس میں ایک نیشنلی یہ ساری پارٹی, جس طرح میاں صاحب نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا, انہوں نے آفر کیا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بھی کنفرٹیبل خود کو فیل کرے, باقی ان کے ساتھ طالبان اور علاقوں کے ساتھ بات کرے, اس مسئلے کو حل کرے. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے, خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے نو ڈاؤٹ, لیکن وہاں آپ دیکھیں سیکورٹی سچویشن کا وہاں پہ کیا حال ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہے کہ وہاں پہ کوئی لیکن سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہی بات کرتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کو قومی دھارے. صحیح کہہ رہی ہے نا پاکستان تحریک انصاف ہم دہشت گردی سے ذرا نکلے نا, میں اس موضوع سے تنگ آ چکا ہوں, ہے بہت امپورٹنٹ, تم نے صحیح کہا. اس نے کہا کہ امن سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ بتائیں کہ نوجوانوں کے اور کیا ایسے 2-3 بڑے مسئلے کیا ہیں
नौजवानों के बेसिकली मसाइल सबसे अहम देखें, नौजवानों के मसाइल में से इम्पोर्टेंट में है या कि अपॉर्चुनिटीज़ का है। अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए कि जिस तरह से आप अगर कोई इस तरह की स्कीम्स और लॉन्च करेंगे, अगर उस पर अगर इक्वालिटी पे जो 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 तबका उस चीज़ में लाई नहीं करता, रोजगार एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट के लिए उस तरह से गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पाई, इस तरीके से इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर पाई, नए इन्वेस्टर्स को देखिए, जब तक इन्वेस्टर आपके पास इस कंट्री में नहीं आएगा तब तक नई यहाँ पे इदारे नहीं खोलेंगे, नए इदारे नहीं खोलेंगे तो नई नौकरियां नहीं आएंगी, नई नौकरियां नहीं आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट उसी तरह बरकरार रहेगी, जो कि पिछले अरसे से आती रही है और ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है। और ये आगे तक अगर यकीन जानिए, अगर सिलसिला अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का जो नौजवान है वो एक मेरे ख्याल से अपनी एक डायरेक्शन चुनने के लिए एक निकल पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगी जिस तरीके से अभी चल रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हम सब यहीं बैठे हैं, बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त आ गया कि ज़रा एक दफ़ा फिर से हाना से बात की जाए। हाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कर्ज़ स्कीम एक निकाली है और उसको माशाल्लाह हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी काफ़ी ज़रा ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि लें। कैसा देखते हैं इस कर्ज़ा स्कीम को? आप लोगों में से कोई लेगा कर्ज़ा? मैं कर्जा स्कीम नहीं लूँगी। पहली बात कि वो इसलिए क्योंकि इसमें यह है कि अगर एजुकेशन इज़ आवर बेसिक राइट, हमें कर्जा लेके एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है। जो आप पहले तो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन फ्री होनी थी, ठीक है, बच्चों के लिए पूरे थ्रू आउट द कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर लेजिस्लेशन जो हमारा वो बना हुआ है, थ्रू आउट द कंट्री एजुकेशन फ्री होनी थी। उसमें आपने एजुकेशन फ्री रखी नहीं है, ठीक है। अब आप कर्जे दे दे के लोगों को मोटिवेट करेंगे, वो तो रोजगार के लिए होगा ना। मगर तुम ये बताओ कि ये पाकिस्तान के, हम उसी बात पे आते हैं कि आपने कहा कि आप नहीं लेंगी क्योंकि आपकी समझती हैं कि तालीम और एम्प्लॉयमेंट रियासत का फ़र्ज़ है। तो फिर आप ये बताइए कि क्या ऐसी 2-3 चीज़ें, इक़दाम उठाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को जिससे कि नौजवानों को फ़ायदा होगा या उनके मसाइल हल होंगे? कोई ऐसी अगर एक चीज़ भी आपके ज़हन में आती है? एजुकेशन तो आपने कह दिया और पहले भी आपने जिक्र कर दिया, कोई और एक ऐसी चीज़ है ख़ुसूसन एज ए यंग वुमन आप सोचें कि आपको क्या चीज़ आप समझती हैं कि जो कि रियासत को फराहम करना चाहिए गवर्नमेंट को? मैं इस चीज़ में क्विकली ऐड चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो एजुकेशन के हवाले से आप कर्जा लेके सामने, दूसरा ये जो कि आप अगर कोई एक बिजनेस अगर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बिजनेस में ये है कि आपकी कंट्री में मैं 20 लाख रुपए लेके अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर भी देता हूँ और उसमें सारा एक आपने एक एक्टिविटी स्टार्ट करी, आपने एक कंपनी बना ली, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मैं एक प्रोडक्ट अगर बना लेता हूँ और वहाँ यहाँ पे मेरे पास मार्केट नहीं है उसको उस प्रोडक्ट को सेल करने की, इंडस्ट्री नहीं है। माशी तरक्की की बात जो आपने पहले कही ना कि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो जारी बात है जो आप बनाएंगे कौन खरीदेगा? मेरी प्रोडक्ट मार्केट ही नहीं हो रही, मुझे पता ही नहीं हमारा टारगेट कस्टमर। उसकी रिक्वायरमेंट की बात आती है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई ब्लड रिलेशन जो है उसके पास 5 लाख रुपए अकाउंट में शो होनी चाहिए। इफ आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आपको वहाँ जाने की जरूरत क्या है? इतनी ख्वारी की जरूरत क्या है आपको? तो अच्छा चलो, कोई गारंटी तो देनी पड़ेगी ना। मेरे ख्याल से और फिर दूसरी बात ये कि आप वो जरूरी नहीं है कि कैश हो, एसेट्स भी हो सकते हैं। फॉर्म के ऊपर 1200 का फॉर्म दे रहे हो और कितने लोगों ने लिया है? करोड़ों तो आपने वहीं से कमा लिया। मेरे ख्याल से इसमें ये आपकी बातें सुनकर मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे यहाँ मीडिया में ये बहस होती है ना यूथ लोन स्कीम की, आप लोग उससे ज़्यादा मुतासिर हैं और आप लोगों को अब ये चाहिए कि आप इसका ज़्यादा मुताला करें। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इसकी जो जानकारी है इस यूथ के कर्ज़ों के प्रोग्राम की, उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं है लोगों को, बल्कि हमें तक क्लियर नहीं है कि इसके क्या प्रोसीजर्स है, किसको जा रहा है। बिल्कुल, कि आप बात सही कह रहे हैं कि एक तो जानकारी होनी चाहिए, दूसरा कि आप क्या एक उनको फराहम कर रहे हो कि आप उनको ट्रेन कैसे करोगे। बिजनेस के लिए पैसे तो आप दे रहे हो, पर वो ट्रेन कैसे होंगे? बिजनेस कैसा स्टार्ट करें और कैसा लेके आगे लेकर करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट जो है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए अगर हमारी कंट्री में, दैट वुड बी अ ग्रेट स्टेप। अगर देखा जाए तो हमारी लेबर सारी क्या करती है, जाके
باہر ملکوں میں اپنی اسکلز کے تھرو کتنا پیسہ بناتی ہے. بالکل صحیح کہا. ابھی جو ہے یہاں پہ ہم اپنی لیبر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ تو وہاں پہ پیسہ بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی لیبر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم لوگ خود اپنے چھوٹے چھوٹے کام میکینک والے اور الیکٹریشین والے نہیں کر سکتے. اگر لیبر کے لیے یہاں پہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنا دیے جائیں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنا دیے جائیں, لیبر کو ٹرین اور اسکل کیا جائے, ڈگری تو ایک سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا اکنامک گروتھ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, لوگوں کی امپلائمنٹ کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اچیومنٹ ہوگی گورنمنٹ کی. اگر زبردست, آپ سب لوگ بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں. بات حسن مجھے ایک چیز بتائیں, جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں وہاں سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو امن و امان کا ہے. یہ بات کر رہے ہیں انویسٹرز کو لانے کی. انویسٹر تو تبھی پاکستان میں انویسٹ کرے گا نا جب امن آئے گا. یہاں پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کوئی کھیلنے کے لیے آنا نہیں چاہتا, تو ہم یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ کرا دیں, XYZ یورپین مارکیٹس تک رسائی مل جائے, 20 لاکھ روپے کا لون لے کر کے, امن و امان کی صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ سب سے پہلے جو انہوں نے ہانا نے بات کی اسی کو سیکنڈ کروں گا کہ سارے مسئلے کا سلوشن ہے وہ ایجوکیشن ہی پہ آگے ختم ہوتا ہے. ایجوکیشن از دی سولوشن. بالکل تعلیم, لیکن تعلیم کا مطلب صحیح تعلیم جو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں ہوتی ہے وہ صحیح تعلیم ہوتی ہے کہ صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط کہنا. ہماری جو ٹیکسٹ بکس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اب آپ یہ بات دیکھیں کہ جو ہمارے بارے پرسیپشن ہے کہ جتنے بھی یہ بینڈ آرگنائزیشن ملیٹنٹس ہیں یہ سارے ان پڑھ جاہل ہیں. ان پڑھ جاہل نہیں ہیں, اس سے بہت کوالیفائڈ لوگ ہیں. 2010 میں جو احمدیہ کی بات پہ ایک اٹیک ہوا تھا, اس کا ماسٹر مائنڈ تھا, ہی واز اے ڈاکٹر. اور فیصل شہزاد جیسے لوگ MBA گریجویٹ سارے, یہ مطلب ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. تو مطلب وجہ کیا ہے کہ ایجوکیشن بھی کام نہیں کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی ایجوکیشن بکس میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی اسلم کو گلوریفائی کریں گے کہ یار یہ تو سیویئرز آف اسلام تھے, یا مغز کو جنہوں نے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹے, اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا, ان کو گلوریفائی کریں گے یہ تو اسلام کی سروس کر رہے ہیں, تو ایسا جہاد تو پھر ایسے لوگوں پہ تو ایسے ہی افیکٹ کرے گا نا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے وہ صوفی اولیاء جنہوں نے مطلب سب کانٹیننٹ میں آ کے بات ہی بردرہڈ, امن کی, ٹالرنس کی, آپ ان کو اپنے ٹیکسٹ بکس ان کو کیوں نہیں آپ ان کے بارے میں ہماری قوم کو پڑھاتے کہ یا پھر ابھی کمپیریٹیو ریلیجن کی ریسنٹلی جو بین کر دیا پنجاب میں, کمپیریٹیو ریلیجن میں کیا برائی ہے؟ اگر میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اگر میں تھوڑا مجھے نالج ہندوازم کے بارے میں مل جائے یا کرسچینٹی کے بارے میں مل جائے, اور میں یہ مت صبح میں مائنڈ اوپن مائنڈ ہو جاؤں گا کہ بٹ ٹھیک ہے یار ان لوگوں ویری سوری ٹو سے آئی ایم آلسو اے یوتھ, آئی آلسو بلانگ ٹو دا بریکٹ آف یوتھ. بھائی ویری سوری ٹو سے ہمارے بارے میں یہ تاثر جاتا ہے, رضا تو خیر نہیں, ہمارے بارے میں یہ تاثر جاتا ہے کہ ہم لوگ کنفیوزڈ لوگ ہیں. اگر ہم کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھیں گے تو ہم مزید کنفیوز ہو جائیں گے. یہ ایک لاجک یہ بھی سامنے آتا ہے, اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کنفیوز کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر میں الحمدللہ اتنا میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اگر کسی بھی ریلیجن کو پڑھوں تو میں اپنے ریلیجن میں مجھے کانفیڈنٹ ہے کہ کانفیڈنس اپنے ریلیجن پہ ہے. جتنا آپ جس چیز سے آپ اس کو کھینچو گے نا وہ وہاں ضرور جائے گا. ایگزیکٹلی, اب جتنا اس کا بین لگاؤ گے, پابندی لگاؤ گے, لگانے سے مطلب اس کا کوئی حل تو نہیں نکلے گا. بین لگانا کسی کا سولوشن نہیں ہوتا. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو ہر مذہب اچھا, بین سے مجھے یاد ہے کہ یوٹیوب پہ بین کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہاں, یوٹیوب پہ بین ایک بہت ہی آئی تھنک فضول سی چیز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اور آپ کی بہت ہی آلٹرنیٹیو سائٹس ہیں جو کہ ہر کوئی آج کل کر رہا ہے. اگر گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ یوٹیوب بین کا کوئی ریسٹرکشن لگا دیے تو گورنمنٹ بہت غلط سن سوچ رہی ہے. لیجیے, گورنمنٹ آف پاکستان کے یہ بچے جو ہیں پروکسیز لگا کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو آپ بین کر رہے ہیں. میں اس چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں. یوٹیوب کی آپ بات کریں, یوٹیوب میں بھی یوز کرتا ہوں, آج کل نہیں ہے لیکن میں پھر بھی پراکسی سے میں یوز کرتا ہوں, لیکن میں کنسٹرکٹیو وے میں یوز کرتا ہوں. میں اپنے اسٹڈیز کے لیے یوز کرتا ہوں, میں اپنے پروجیکٹس کے لیے یوز کرتا ہوں, میں اچھے نالج, میں اپنے اچھے آئیڈیاز کو وہاں سے گین کرنے کے لیے وہاں سے ایڈریس کرنے یوز کرتا ہوں. تو اگر لوگ اگر سمجھیں, اگر گورنمنٹ اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ وہاں سے کچھ ایسے مٹیریل کی وجہ سے, تو پوری دنیا میں ایکچولی ایک گلوبل ولیج ہے, یہاں سارے لوگ ایسیس کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. آج کا جو بالکل پازیٹیو دیکھیں, اگر کوئی گانا وانا بھی سن لیا یوٹیوب پہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے, ریلیکسیشن آپ لوگوں کو چاہیے. نہیں میں سیریس ایک بات کر رہی ہوں, اگر اس مواد کو لے کر کے اتنا باویلا مچا ہوا ہے کہ یوٹیوب اس کی وجہ سے بین ہے, تو جو صحیح مسلمان ہے جو اپنے ریلیجن کو ریسپیکٹ کرتا ہے وہ اس مواد کی طرف جائے گا. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں اس مواد کو ہم لوگوں نے ہی زیادہ پروموشن دیا, سب سے زیادہ پبلسٹی ہم لوگوں نے ہی دی. اگر آپ اسے پہلے دن اگنور کر دیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جتنی ہم نے ریلیز نکالی, جتنی ہم نے پبلک گلوبلی پوری دنیا نے مسلم کنٹریز میں ہوا اس کو اتنا پروٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے پروٹیسٹ کرنا, پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ تھا, بہت غلط کام کیا تھا وہ جو بھی ہوا تھا, لیکن جتنا ہم ہی نے اسے پبلسٹی اس کو دی, ہم ہی نے اس نے اتنا پاپولر بنایا کہ بھائی کیا وہ 10-15 منٹ کی ایک ویڈیو جیسی بھی تھی, اس ویڈیو کو ہم نے اتنا پروموٹ کیا تو ہم پہلے دن اگنور کر دیتے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا. تو مجھے تو ایون اس بارے میں ایشو کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا جب تک میڈیا نے اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے کہ بین لگ گیا, گورنمنٹ نے بین لگا دیا اس پہ, اور وہ ایشو پہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے. ابھی تک انہوں نے بین نہیں ہٹایا. چلیے انٹرنیٹ پہ تو بین کی بات ہوگی. اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ کے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اپرچونٹیز ہیں کہ آپ باہر جائیں, کچھ تفریح, انٹرٹینمنٹ,
کوئی کھیل کود یا کوئی اور دیگر مشاغل ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ملتی ہے؟ صاف کھل کر بتائیے۔ رومی صاحب میں آپ سے بالکل، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. میں اسلام آباد فٹ بال گرلز ٹیم کے لیے کھیلتی رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور آئی واز اے پارٹ آف اٹ ڈیو ٹو مصروفیات نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ, تو مجھے وہ چھوڑنا پڑا. اتنا ہماری گرلز فٹ بال ٹیم کو اور اسپورٹس وغیرہ کو اور اس طرح کے ایکسٹرا کریکولرز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. آج کل کے پیرنٹس کیا ہیں, پڑھائی 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 پڑھائی, ہائیسٹ جی پی آنا چاہیے, ہائیسٹ جی پی آنا چاہیے, آپ کے 90% ایگزامز میں آنے چاہیے, وہ 90% نہ آئے, بچے کو ماں باپ برا بلا کہہ کے مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, لیکن اس کے ایک ریزن یہ بھی تو ہے کہ ریاست نے جو ہے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. وہ اس لیے کہ لوگ جب پاکستان کا کرکٹ ہو رہی تھی, ہر ماں باپ یہی چاہتا تھا کہ ان کا جو بچہ ہے وہ شعیب اختر اور شاہد آفریدی بن کے لکھے. ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ بالکل. ہاکی ہماری جو ہے زبحالی کا شکار ہو گئی, قذافی اسٹیڈیم لاہور کا وہ ویران ہو گیا دہشت گردی کے چکر میں آ کر. لیکن میں ان سے پوچھوں گا, آپ بڑی پڑھاکو لگ رہی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں ماں باپ نے سختی کی ہوئی ہے کہ 90% تو یہ بتاؤ کہ پڑھائی کے علاوہ کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ آپ کھیلتی ہیں کوئی فٹ بال وغیرہ؟ نہیں, میں اسپورٹس میں زیادہ نہیں ہے میرا سنگنگ کی طرف ہے, پینٹنگ کی طرف ہے. تو وہ کہاں گھر میں کرتی ہیں, کوئی آپ کو باہر کوئی؟ نہیں, بالکل کرتی ہوں. ڈفرینٹ جو ہمارے اسلام آباد کے اندر ہی ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں تو اس میں ضرور پارٹ لیتی ہوں. اچھا, اور حسن آپ کی کیا, آپ کو ملتی ہے اپرچونٹی باہر گھومنے پھرنے کی, یا تم فیس بک پہ چڑھے رہتے ہو؟ نہیں, فیس بک پہ تو چڑھا رہتے ہی ہوں, اس لیے کہ وہاں سے بھی نکلتا ہوں. باقی اسپورٹس میں کرکٹ میں کافی مطلب ٹیسٹ میچ پورے 5 دن بیٹھ کے دیکھتا ہوں. وہ بات پورا کھیلتا بھی ہوں. مطلب اسلام آباد میں میدان ہے, اگر اسلام آباد کی بات کریں؟ نہیں, کھیلنا مطلب ایسے کسی کلب وغیرہ سے نہیں کھیلتا, فرینڈس وغیرہ کے ساتھ کھیلتا ہوں. اور بالکل, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بینیش بات کی کہ فروغ ہماری گورنمنٹ جو نہیں دے رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے میدان دیکھیں آپ, سارے خالی پڑے ہوئے ہیں. جو ہاکی ہم کسی زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے ہاکی کے, میرے مطلب پیرنٹس مجھے بتاتے ہیں وہ پاکستان ہارتا ہی نہیں تھا کبھی ہاکی میں. اسکواش کا مجھے یاد ہے جہانگیر خان جانشیر خان جب ہم بڑے ہو رہے تھے, بار بار جیتتے تھے ورلڈ کپ. میں ان سے, مجھے یاد ہے میں پیرنٹس سے پوچھتا تھا جہانگیر خان جانشیر کا کہ کبھی ہارتے بھی ہیں, جیتتے ہی رہتے ہیں. تو مطلب وہ اب آپ دیکھیں ہماری رینکنگ اسکواش میں کدھر ہے, کوئی ہمیں ٹور ہمارے کنٹریز میں نہیں کر رہا. تو گورنمنٹ واقعی اس سے کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر آپ برابر میں انڈیا میں دیکھیں تو ثانیہ مرزا کو اتنی بڑی اسٹار نہیں تھی, جو کہ سارا گورنمنٹ اور میڈیا ہی نے اسے اسٹار بنایا ہے. آپ لوگوں کو میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کی ان سب لوگوں نے بات کی, دیکھیے کسی ایک اسپیسیفک ریجن کے حساب سے تو یہاں پہ اسلام آباد میں تو لوگوں کو یہاں پہ گراؤنڈز بھی اویلیبل ہیں, لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو لوگوں کو اس طرح سے اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے. جس طرح خیبر پختونخوا کی بات کریں وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, بلوچستان کی بات وہ تو کسی بات ہی کوئی نہیں کرتا. اور دوسرا یہ دیکھیں, آپ کا ہاکی دیکھیں, اس کا کیا حال ہے آج, ہاکی کی مینجمنٹ برباد ہو کر گئی. آپ کی جو ہاکی ہے آج, مطلب آپ کی ٹیم برباد ہو گیا. آپ کی اسکواش کو دیکھیں آپ. چلیں وہ بات ہوگی, آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو جی میں تو سوشل ورکر ہوں, آئی ایم اے والنٹیئر ایز ویل. ہم لوگ جس طرح ابھی 19 کو ایک آرفن بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایونٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کی سول سوسائٹی کا, ہم لوگ اس پہ موبلائز کر رہے ہیں. بریک لیجیے, واپس آئیے, وی ہیو سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ گوئنگ آن. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے ہی میں نے اقصیٰ کو کہا کہ ان کو اپنی آواز کا جادو جگانا پڑے گا, انہوں نے فٹافٹ پانی پی کے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا, تو انہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس گو اے بٹ لائٹر, ذرا کچھ گنگنا دیجیے. اس سے پہلے میں ان کی بات کا جواب, ہاں بالکل جواب بھی گنگنا دیجیے. ہم بات کر رہے تھے اسپورٹس کی, تو اسپورٹس کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ میدان نہیں ہے اسلام آباد میں بھی. میرے سامنے یہاں پہ 10,000 ایسی ایگزامپلس موجود ہیں جہاں پہ سیٹس وہاں سے ساری اکڑ چکی ہیں, کوئی پراپر چیک رکھنے والا نہیں ہے, اور بنائے بہت اچھے تھے لیکن ان کو بعد میں مینیج نہیں کیا گیا, مینٹین نہیں کیا گیا ان چیزوں کو. اور ایک دوسرا عالمیہ ہمارے ملک کا یہ کہ اگر ایک چیز بہت زیادہ نکل کے سامنے آتی ہے نا تو سب اس کے پیچھے ایک ٹرینڈ چل پڑا اس کے پیچھے. اب کرکٹ ہے تو کرکٹ ہی, ہاکی مطلب کوئی پراپر ڈویژن نہیں ہوتی کہ اگر یار اس بچے کو ہاکی میں آنا تو اس کو ہاکی میں بھیج دو, یا بیڈمنٹن یا باسکٹ بال ہے جو بھی. یعنی کہ مینجمنٹ ٹھیک نہیں نا اسپورٹس کی. اچھا, وقت کم ہے اس لیے جلدی سے کچھ سنائیے پہلے, نہیں تو مس ہو جائے گا. اچھا چلو, اینی وے میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ جو بات کہیں تھی فٹ بال کی اور اسپورٹس کی, جلدی سے اپنا کامنٹ دیجیے اس کے اوپر, کیونکہ آپ بریک میں بڑی ایک بات کر رہی تھی. جلدی سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرف لوگوں کا رجحان اس لیے نہیں آتا کیونکہ پیرنٹس زیادہ تر فوکس کرتے ہیں بچوں کی اسٹڈیز پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیز آر ناٹ دا اونلی تھنگس. بالکل, آپ کو آگے جا کے جاب میں ڈگری کا جی پی اے صرف نہیں چاہیے, صرف ڈگری نہیں چاہیے, آپ اور چاہیے زندگی کے لائف سکلز جسے میں بولتے ہیں. اس بات پہ رومی صاحب بہت بلیو کرتی ہوں کہ ہر بندے میں ایک ٹیلنٹ, اپنی ٹیلنٹ اور سکلز ہوتی ہیں.
ہر بندے میں ہوتی ہیں, اور ان ٹیلنٹ اور اسکلس کو یوٹیلائز کرنا اور ایکسپلور کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے, اور وہ آپ پھر اپنی ڈیلی لائف میں یوز کریں, کسی اچھے کام کے لیے آپ اپنے ٹیلنٹ اور اسکلس کو یوٹیلائز کریں. آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. ایٹ لیسٹ میں اس چیز پہ فوکس نہیں کرتی کہ میرا جی پی اے کلاس میں سب سے زیادہ ہے. اقصیٰ کو تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے موقع دے رہی ہوں کہ بھئی آواز کا آئیڈل بن جاؤ اقصیٰ ایک اور چانس ہے بھائی, یہاں سے کچھ گنگنائے بغیر نہیں. کوئی بات نہیں, دل پاکستان نکال دو, وہی چلے گا, وہی دل پاکستان, واقعی پاکستان ہمارا دل ہے. جی اسٹارٹ کیجیے. اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. ارے واہ بھائی, زبردست. یہ تو آپ تو بالکل پکی پاکستان کی ٹاپ اسٹار بن گئی ہے. صاحب نیشنل یوتھ پارلیمنٹ میں آپ کو ہر طرح کا ٹیلنٹ ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو سنایا بھی یہ بہت مشہور غزل ہے, اور یہ بالکل نوجوانوں کے جذبے کی بات ہے کہ جذبہ ہو تو آپ پوری اپنی منزل کام حاصل کر سکتے ہیں. حسن, کمنگ ٹو یو, تو یہ جو ہم بات کریں کہ تفریح کی کمی, مواقع کی کمی, روزگار کے مسائل, یہ مینجمنٹ, مس مینجمنٹ, انتشار, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ہمارے وہ ان کو پاکستان میں اب کیا ایسی ہمیں پالیسیاں لانی پڑیں گی جن سے کہ ان کا مستقبل بہتر دکھائی دے؟ اس میں تو سب سے پہلے بات یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اپنا پارٹ ضرور پلے کرنا. یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ ہی کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. اس میں سب سے بڑی سکسیس میں تو جو یہ کہوں گا وہ یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کی جو یوتھ تھی یا آپ کے جو ہم لوگ تھے وہ پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں تھے بالکل. الیکشنز ہوئے تھے, ڈیموکریسی وغیرہ, کسی کو نہیں پتا کیا ڈیموکریسی ہوتی ہے, کیا کچھ ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا. بٹ اس الیکشن میں جس کا کریڈٹ بالکل عمران خان کو دینا چاہیے کہ جنہوں نے یوتھ کا نعرہ لگایا, چینج کا نعرہ لگایا, اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اگر ہمیں واقعی اپنے رائٹس لینے ہیں نا تو ہمیں بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہم بس ہر بات گورنمنٹ بلیم نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی, ہمیں بھی اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. ورنہ جیسے پہلے پاسٹ میں ہوتا تھا کہ لوگ گورنمنٹ کو گالیاں تو دیں گے, لیکن اب ووٹ کی بات ہوگی تو گھر پڑے سوتے رہیں گے, ووٹ دینے کوئی نہیں جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ اب یہ ہوا ہے کہ لوگ نکلے ہیں, انہوں نے ووٹ جا کے دیا ہے. ووٹ جو آپ آپ کا اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن پھر بھی دیکھیے نوجوان, آج کے نوجوان نے جو اپنا آپ منوایا وہ اس الیکشن کی وجہ سے بنوایا, اور الیکشن سے پہلے اس نے اپنا رول پلے کیا, جس کی وجہ سے دیکھیے گزشتہ 65 سالوں میں کسی نے نوجوان اسکیم کی بات نہیں کی, کسی نے یہ باقی اس طرح کے یوتھ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات نہیں کی, کسی نے انٹرنشپ پروگرامز کی بات نہیں کی, کسی نے تو بات کرنے سے ذمہ داری حل ہو گئی. دیکھیں آئے کیا ہے پروجیکٹس آ رہے ہیں, اب مجھے سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہے یوتھ قرضہ اسکیم. وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب ملنا شروع ہوں گے قرضے, تو وہ بھی پروونسز میں بھی اگر چلے جائیں, اچھا میرے خیال سے پروونسز میں اگر آپ چلیں تو خیبر پختونخوا میں دیکھیں پروونشل گورنمنٹ نے 2.5 لاکھ بچہ اس میں, خیبر پختونخوا میں تو سب صحیح ہو گیا نا, سندھ میں کچھ ہو نہیں رہا, میں کیا بولوں, بلوچستان میں کچھ ہو نہیں رہا, میں کیا آپ کو بتاؤں, سندھ میں آپ دیکھیں کیا کر رہی ہے پنجاب میں, آپ دیکھیں میاں صاحب آتے ہیں وہ روڈیں بنائے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی از دی بیسٹ. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا ایک مسئلہ رہا ہے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ہر دفعہ وہی کام کیا, ہر دفعہ وہی کام کیا جو روڈ نظر آئے, جو پبلک پہ لوگوں کو نظر آئے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں رضا رومی کین ناٹ ہینڈل یوتھ, یا جس پروگرام سے ثابت ہو گیا, بس یہ ثابت ہوا کہ رضا رومی یوتھ کو ہینڈل نہیں کر سکتے. میں نہیں کر سکتا, آپ اسے جھگڑا کر رہی ہیں, حد ہو گئی. اچھا تو بات یہ ہے کہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ ایک جو لون دینے کو تیار ہے. آپ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کی ایگزامپل دے لیں. نیشنل یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان ایک سیلف فنڈڈ آرگنائزیشن ہے, یہاں ہم لوگ یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے پیسے ڈال کے. اچھا میرے خیال سے وہ ہم بات کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پتے کی بات کی ہے, اور آپ کی بھی بات صحیح ہے کہ ابھی اس کے نتائج آنے باقی ہیں, مگر کم از کم یوتھ جو ہے وہ پہلی بار جمہوریت کے دھارے میں شامل ہو گئی ہے. یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور جو آپ نے کہا کہ علی ظفر دی بندے, دیکھیے وہ بالکل ہماری ٹاپ آئیڈل بن گئی ہیں, اور حدیقہ قیانی بن سکتی ہیں, وہ جو بھی ان کا چاہے بن سکتی ہیں. اچھا اب آخری اب آپ سے کوئی کامنٹ ہم دیتے ہیں, اور آپ جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا 2014 کے لیے آپ کیا چاہتی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے کون سی ایک پالیسی یا چیز جو ہے
वो ऐलान करे हुकूमत, जिससे कि उनकी हालत और मुस्तकबिल बेहतर हो। ऐलान नहीं और करे भी, और बस करे भी, फाइनल चलो। क्विक वर्ड सबसे बड़ी बन गई। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए कि एक तो स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा दें, ठीक है। कि हायर एजुकेशन पे भी काम हो सके और फ्री एजुकेशन की तरफ। हसन, बस सबसे पहली बात एजुकेशन ही करें, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक रखें प्लीज़। अगर जैसे लैपटॉप जो बांट रहे हैं, लैपटॉप से बेहतर जो लैपटॉप पे पैसा लगा रहे हैं वो बेसिक एजुकेशन पे लगा रहे लैपटॉप्स के हैं। मेरे बजाय iPads पास दें। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन अंदर मैं सही बिल्कुल एजुकेशन ले रहा हूँ। लुब्बे लुबाब आज के शो के बाद ये है कि वो लोग जो हमारे यूथ को फॉर वट एवर पोलिटिकल एफिलिएशन उनकी हैं, जो हमारे यूथ को नॉन सीरियस से कंफ्यूज समझते हैं, आज पता चल गया होगा ये बहुत क्लियर है। आप लोगों जितने ही क्लियर हैं शायद आप लोगों से ज़्यादा, और एजुकेशन के ऊपर सबने बहुत ज़्यादा फोकस किया। इसका मतलब है कि हमारे यूथ नालायक नहीं है, पढ़ने लिखने में यकीन करते हैं और आगे बढ़ने में भी यकीन करते हैं। इसी के साथ ही आज बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा शो रहा। आई एम श्योर आपको भी पसंद आया होगा। डू कीप अस गिविंग अस द फीडबैक और हमें देखते रहिए सीधी बात मंडे टू फ्राइडे 11:05 पर। खुदा हाफ़िज़।